الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء وإن كان مسبوقا بالطلب وهو خذ لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم۔ ہماری بحث چل رہی تھی جوازم کے حوالے سے، تو جوازم جو کہ دو قسموں پر مشتمل تھے، ایک وہ جوازم جو کہ ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، دوسرا وہ جوازم جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو ہماری بحث چل رہی تھی ان جوازم میں جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، وہ کل 5 ذکر کیا تھا۔ ان میں سے پہلا طلب تھا۔ طلب جو ہے صرف امر کا ہونا نہیں ہے، بلکہ ہر جو ہے فعل جو کہ طلب پر دلالت کرتے ہو، چاہے امر ہو، نہی ہو، استفہام ہو، تمنی ہو، عرض ہو، انواع طلب جتنے بھی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے فعل آئے تو اس صورت میں اس کو نصب دیتے تھے فعل مضارع آنے کی صورت میں، اور وہ فعل مضارع جو ہے مجرد عن الفا ہو، قصد به الجزا ہو، جزا کا قصد بھی کیا ہو۔ طلب کے بعد فعل آئے اور اس فعل پر فا بھی آئے اور قصد جزا ہو، تو اس صورت میں یہ جو ہے طلب کے بعد فعل مضارع کیا ہونا تھا؟ مجزوم ہونا تھا، جو کہ امر نہی نفی استفہام تمنی عرض کے بعد۔ تو طلب کے بعد فعل آئے اور اس کا جزا کا بھی قصد کیا جائے اور فا بھی آ جائے، تو اس وقت یہ فعل مضارع نے کیا ہونا ہے؟ مجزوم ہونا ہے۔ یہ بیان کیا تھا۔ لیکن آج فرماتے ہیں اگر طلب کے بعد فعل آئے ہیں، ٹھیک ہے آئے ہیں فعل، لیکن وہ فعل جو فعل مضارع ہیں جو طلب کے بعد آئے ہیں، وہ اس کا جو ہے قصد جزا نہیں کیا ہے۔ پہلے ہم نے کہا نا طلب کے بعد فعل آئے اور وہ قصد جزا بھی کرے اور فا داخل ہو جائے، تو اس وقت مجزوم ہونا تھا۔ لیکن آج بیان کر رہے ہیں کہ فعل طلب کے بعد تو واقع ہوا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن جزا کا قصد نہیں کیا ہے، تو اس وقت کیا پھر یہ مجزوم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں مجزوم ہونا یہاں ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھتے رہیں، مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم آہستہ آہستہ اس کو صاف واضح کرتے جائیں گے۔ وَلَوْ لَمْ يُقْصَدْ بِالْفِعْلِ، اگر فعل سے قصد نہ کیا جائے۔ کون سا فعل؟ الواقع، وہ فعل جس کی صفت یہ ہے کہ وہ واقع ہوا ہے، کب، کہاں؟ بعد طلب، طلب کے بعد۔ الجزاء، جزا کے طور پر آیا ہے، لیکن اس کو جزا کا قصد نہیں کیا گیا، یعنی طلب آیا ہے، اس کے بعد فعل بھی آیا ہے، جزا کی جگہ پر آیا ہے، لیکن جزا کا قصد نہیں کیا ہے، تو پھر امتنع جزمہ، اس وقت اس فعل کو جزم دینا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن مجید کی آیت ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے مال سے لے لو، صدقتاً، صدقہ لے لو، تطہرہم، ایسا صدقہ جو پاک صدقہ ہے، یعنی یہاں تطہرہم صدقہ کے لیے کیا قرار دیا ہے؟ صفت، یعنی ایسا پاک صدقہ لوگوں سے لیا کریں، رسول کو حکم ہے۔ تو فتطہرہم، یہاں خذ من اموالہم صدقتاً تطہرہم میں تطہرہم کو کیا پڑھا ہے؟ مرفوع باتفاق القراء، تمام قرائے 7 کے نزدیک یا الاختلاف الراوی 13 جو قراء ہے ان سب کے نزدیک کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے۔ حالانکہ وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِالطَّلَبِ، اس تطہرہم سے پہلے کیا آیا ہے؟ طلب موجود ہے، وہ طلب کون سا ہے؟ خذ، خذ، وہ طلب خذ ہے۔ لِكَوْنِهِ، اب یہاں سوال یہ ہے نا، ٹھیک ہے اس سے پہلے طلب ہے جو کہ امر ہے، خذ آیا ہوا ہے، تو طاہرہم کو مرفوع پڑھا ہے تمام نحویین نے، اور جزا کے جگہ پر بھی آیا ہے، تو پھر یہ یہاں پر کیوں مرفوع پڑھ رہے ہیں؟ منصوب کیوں، مجزوم کیوں نہیں پڑھ رہا؟
یہ اس کا جواب ہے. لِکَوْنِهِ چونکہ مجزوم کا نہ پڑھنا لیس مقصودا به معنی ان تاخذ منہم صدقۃ تطہرہم، یہ مقصود ہے جزا نہ ہونے کی وجہ سے. یہ یہاں پر کہتے ہیں لِکَوْنِهِ چونکہ یہ تطہرہم لیس مقصودا قصد نہیں کیا گیا ہے بھی اس تطہرہم سے معنی اس معنی کو. کون سا معنی؟ ان تاخذ منہم صدقۃ تطہرہم، اگر آپ ان سے صدقہ لیں گے تو یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ پاکیزگی ہے. تو یہ یہاں پر جزا کا قصد نہیں کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے. پہلے میں جزا کا قصد کرنا تھا، یہاں پر جزا کا قصد نہیں کیا جو جس طرح بیان ہوا ہے. پھر کیا کیا یہاں پر وہ مصنف فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أُرِيدَ، یہ مصنف کا نظریہ ہے. مصنف کہتے ہیں یہاں پر تطہرہم میں ہم مرفوع اس لیے پڑھتے ہیں چونکہ یہاں وَإِنَّمَا أُرِيدَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً مُطَهَّرَةً، یہ مراد ہے. یعنی رسول کو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ان سے صدقہ پاک لے لیں، پاک صدقہ لے لیں، یہ مراد ہے. فَتُطَهِرُهُمْ، پس یہ جو تطہرہم ہے صفۃ لصدقہ، صدقہ کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے. دیکھو یہ فرق ہے، یہ خارج سے سنیں. یہ اردو میں جو ہے نا بعض اوقات ہمارے لیے اشتباہ ہوتے ہیں الفاظ کی چینجنگ سے. ایک دفعہ کہہ رہے ہیں نا آپ ان سے خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے صدقہ لے لیں. کیوں؟ تاکہ ان کا مال کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہاں پر جزا کا قصد کیا نہیں کیا ہے، چونکہ بھائی مال ان سے لے لیں تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے، تو یہ قصد جزا ہے. لیکن ایک دفعہ یہ نہیں ہے، رسول سے یہ کہہ رہا ہے کہ قصد جزا نہ کرنے کی مثال، ان سے مال صدقہ لے لیں جو صدقہ یہ ہے کہ وہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ پاک ہے، یعنی ان سے پاک صدقہ لے لیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تطہرہم صدقہ دینے سے ان کا مال پاک نہیں ہوا، بلکہ ان کے مال جو پاک ہے اس سے لے لیں. تو یہ جو ہے کہ اس کی کیا بن رہے پھر؟ صفت بن رہے، نہ کہ جزا بن رہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی. وَلَوْ قُرِئَ بِالْجَزْمِ عَلَى مَعْنَى الْجَزَاءِ لَمْ يَمْتَنِعْ فِي الْقِيَاسِ، لیکن اگر کوئی شخص اس کو جزم کے ساتھ پڑھے، کس کو؟ تطہرہم کو، تطہرہم پڑھے یعنی جزم کے ساتھ پڑھے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں وَلَوْ قُرِئَ، اگر کوئی پڑھے قرأت کرے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ پڑھے عَلَى مَعْنَى الْجَزَاء، جزا کا قصد کرتے ہوئے، تو لم يمتنع فی القیاس، قیاساً یہ ممنوع نہیں ہے. کیوں ممنوع نہیں ہے؟ کیونکہ قیاساً آپ اس کا ترجمہ بھی صحیح بنتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، قیاساً سے مراد یعنی قاعدہ، دستور، قانون کے مطابق. کما جیسے کہ قرئ قراءت کی گئی ہے، مقروء یعنی پڑھا گیا ہے، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کو، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي بِالرَّفْعِ عَلَى جَعْلِ يَرِثُنِي صِفَةً لِوَلِي وَبِالْجَزْمِ عَلَى جَعْلِهِ جَزَاءً لِلْأَمْرِ. دیکھو یہاں پر فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي، اس میں دو قرأت ہے اور قراء کے نزدیک. بعض نے اس کو یرثنی ضم کے ساتھ پڑھا ہے مرفوع کے ساتھ، بعض نے اس کو کس کے ساتھ پڑھا ہے؟ یرثنی مجزوم بھی پڑھا ہے. حالانکہ یہاں پر دونوں قرأتیں موجود ہیں اور جائز بھی ہے. یعنی آپ یہاں پر پھر خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ کو تطہرہم پڑھیں مجزوم کے ساتھ تو قیاساً جائز ہے. جیسے یہ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پروردگارا مجھے عطا فرمائے آپ کی طرف سے ایک ولی جو میری وراثت پائے. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ یرثنی کا. اگر مجزوم پڑھے تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے پروردگار آپ مجھے عطا کرے ایک ولی کو. کیوں؟ یرثنی، تاکہ وہ مجھ سے وراثت پائے. ایک یہ ہے. ایک دوسری صفت کے عنوان پر اگر آپ اس کو مرفوع پڑھیں گے، یرثنی پڑھیں گے، تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي، پروردگار آپ مجھے ایسے ولی دے دے جس کی صفت یہ ہے کہ وراثت پائے. تو یہ الگ ہے. دیکھو وارث ولی دے دے تو یہ الگ بات ہے. تو فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي بِالرَّفْعِ عَلَى جَعْلِ يَرِثُنِي صِفَةً لِوَلِي.
लिवलियन बिर्रफ़ई रफ़ा के साथ, अला जाल इस इनवान पर कि यरिसुनी सिफतन लिवली, कि यहाँ पर यरिसुनी ये सिफत बन रही किसके लिए? वली के लिए। वबिल जज़मी और जज़म के साथ पढ़े अला जालिही जज़मन लिल अमरी, उस अमर के लिए, हब के लिए क्या बनाते हुए? जज़ा बनाते हुए। अगर आप इस यरिसनी को अगर जज़ा बना दे अमर हब के लिए तो उस सूरत में क्या होगा? यरिसनी मजज़ूम होगा। अगर आप यरिसनी सिफत के साथ पढ़ेंगे तो ये मरफू पढ़ेंगे। ठीक है, ये वहादा बिखिलाफ़ी कौलिका, ये बात जो है आपके उस कौल के मुखालिफ है, यानी कौल से मुराद आपकी जो रोज़मर्रा जो इस्तेमाल अरबी है ना, उस कौल के ख़िलाफ़ ही आयत। इतनी बिरजुलिन, मेरे पास रजुल को ले आओ, ऐसा रजुल जिसकी सिफत क्या है? युहिब्बुल्लाह व रसूलहू फ़इन्नहू ला यजूज़ु फ़ीहिल जज़म, इसमें जज़म देना जायज़ नहीं है। युहिब को युहिब्बुल्लाह पढ़ना जायज़ है, युहिब अल्लाह व रसूल पढ़ना जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? चूँकि यहाँ पर ये ख़ुद बयान कर रहे हैं। देखो, इतनी बिरजुलिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू फ़इन्नहू ला यजूज़ु फ़ीहिल जज़म, इस युहिब्बुल्लाह व रसूलहू में युहिब को मजज़ूम पढ़ना जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? वजह लिअन्नका, चूँकि आप ला तुरीद नहीं चाहते हैं, चूँकि आप नहीं चाहते हैं अन्ना महब्बत रजुल लिल्लाहि व रसूलिही मुसब्बबतुन अनिल इत्यान भी, उस रजुल का, उस मर्द का मोहब्बत करना, अल्लाह से मोहब्बत करना, रसूल से उसका इत्यान का सबब हो। ऐसा नहीं है। आपकी मुराद मसलन ये नहीं कि मसलन उसकी अल्लाह और रसूल से मोहब्बत है इसलिए वो आ रहे हैं, उसका इत्यान है, ये मुराद आपका नहीं है। तो जब ये मुराद नहीं है तो यहाँ पर जो है आपको जज़्म देना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि उसके जज़ा का क़स्द नहीं है। कमा, जैसे कि तुरीद भी कौलिक, जिसमें आप चाह रहे हैं, इतनी उक्रिम का, आप आएँ ताकि क्या करें? आपका एहतराम करें। तो आना ये सिद्क़ है किसका? एहतराम का। सबब है किसका? एहतराम का। तो ये जो है इतनी बिरजुलिन युहिब्बुल्लाह व रसूल की तरह नहीं है। वहाँ पर उसकी जो मोहब्बत है अल्लाह और रसूल से, ये उसके आने का सबब नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ उसके आने का सबब एहतराम बन रहा है। तो यहाँ पर बिल जज़्मी जज़्म देना जायज़ है। इतनी बिरजुलिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू में जायज़ नहीं है। यानी मतलब ये है, अगर यानी आप बज़ाहिर देखें, इतनी बिरजुलिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करना आने का सबब हो, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि एक इंसान अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है तो ये सबब नहीं है इत्यान का, लेकिन एहतराम जो है इत्यान का सबब बन सकते हैं। तो पहले वाली मिसाल में जज़्म जायज़ नहीं है, रफ़ा जायज़ है। दूसरी मिसाल में जज़्म वाजिब है। ठीक है। लिअन्नल इकराम, अब ख़ुद बयान कर रहे हैं, लिअन्नल इकराम, यहाँ पर जो है ना एक इश्काल भी है जो पहले हमने पढ़ा है, अगर वो याद है तो आपको। इतने उक्रीम का ये मिसाल जो मुसन्निफ ने दी है ना यहाँ पे, ये इश्तिबाह हो सकते हैं। मुसन्निफ है चूँकि इसलिए हम कह रहे हैं इश्तिबाह हो सकते हैं। क्यों? चूँकि यहाँ पे सारे उलमा का इत्तिफाक़ है कि जुमला मुस्बिता के बाद तमाम क़ुर्राए नहवीन ने इसको क्या पढ़ा है? मजज़ूम ही पढ़ा है। जुमला मुस्बिता के बाद जो है मजज़ूम पढ़ते हैं, वो साबित है। तो इसलिए यहाँ पे इस मिसाल को लाना ये जो है थोड़ा इश्तिबाह है, बाद में इस तरह कहा हुआ है। लिअन्नल इकराम, चूँकि यहाँ पर जो इकराम है इतने उक्रिम का में मुसब्बबुन अनिल इत्यान, ये सबब बन रहा है किसका? इत्यान का। व इन्नमा अरदतु इतनी बिरजुलिन, लेकिन आप जो कह रहे इतनी बिरजुलिन मौसूफिन बिहाज़ सिफ़ा युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, ये महबूब है, अल्लाह और रसूल होना ये इत्यान का सबब नहीं बन रहा, इसलिए वहाँ पे मजज़ूम जायज़ नहीं है, यहाँ पे मरफू जायज़ नहीं है। दूसरी मिसाल में वअलम, जान ले, अन्नहु, यहाँ से एक और बात की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं मुसन्निफ़। ठीक है, यहाँ जो है ना जवाज़िम जो फ़ेल मुज़ारे के तो तलब के बाद वाक़ होते हैं, उसकी कई अक़साम हैं। कभी जो है जवाब जज़ा का क़स्द किया जाता है, कभी क़स्द नहीं किया जाता है, कभी जो है वो
آگے آئیں گے کہ جہاں پر جو ہے فا کو لانا پڑے گا، چونکہ جملہ اس کے ساتھ جو ہے قصد جزا وغیرہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو یہ تیسری قسم ابھی آ رہی ہے، ابھی ہم دوسری قسم میں شاید داخل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لیے کیا ہے وَاعْلَمْ، جان لو أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَزْمُ، جزم دینا جائز نہیں ہے، کہاں؟ فی جواب النہی الا بشرط ان یصح تقدیر شرط فی موضعه مقرون بلا نافیہ مع صحت المعنی، یہ یہاں تک ایک عبارت بنے گی، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں یہاں پر لا ناہیہ کے بعد جو فعل مضارع آتے ہیں، یعنی وہاں پر جو ہے اس فعل مضارع کو جزم دینا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ لا ناہیہ ہو۔ لا ناہیہ جو ہے نہیں، جواب نہیں جو ہے لا کے ساتھ مقرون ہو، اور اس کا مقرون ہونے کے باوجود معنی بھی کیا بن رہا ہو؟ صحیح بن رہا ہو، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی مثال آئیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے۔ وَاعْلَمْ، جان لو أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَزْمُ، جزم دینا جائز نہیں ہے، کہاں؟ فی جواب النہی، نہیں کے جواب میں جزم دینا صحیح نہیں ہے، جواب نہیں کو الا مگر صحیح ہے تو بشرط، ایک شرط کے ساتھ جواب نہیں کو جزم دینا صحیح ہے، کہاں پر؟ ان یصح تقدیر شرط فی موضوعہ مقرون بلا ناہیہ، اس شرط کے ساتھ لا ناہیہ کو مقرون رکھنا صحیح ہو، ایک مع صحت المعنی، دوسرا ایک کہ معنی بھی صحیح بن رہا ہو، یعنی لا ناہیہ کی رکھنے کی وجہ سے معنی صحیح نہ بن رہا ہو تو جزم دینا جائز نہیں ہے۔ لا ناہیہ مقرون بھی ہو جواب نہیں میں، اور ساتھ ساتھ کیا ہو؟ معنی بھی صحیح ہو۔ وذالک، جیسے کہ نحو قولک، آپ کا یہ قول جو آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں عرب والے، لا تکفر تدخل الجنہ، آپ کفر اختیار نہ کریں، کافر نہ ہو جائے، کیوں؟ تاکہ جنت میں داخل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تدخل الجنہ، ولا تدن من الاسد، اور آپ شیر کے قریب مت ہو جائے، کیوں؟ تسلم، تاکہ آپ محفوظ رہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ کافر ہو جائیں گے تو جہنم میں داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ شیر کے قریب جائیں گے تو وہ آپ کو کھائیں گے، نہیں جائیں گے تو آپ کی حفاظت ہوگی، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَوْ قِيلَ فِي مَوْضِعِهِمَا، اگر کوئی شخص ان دونوں کی جگہ پر، لا کی جگہ پر، لا تدخل الجنہ، لا تکفر تدخل الجنہ ولا تدن من الاسد میں، اگر ان دونوں کی جگہ پر الا تکفر تدخل الجنہ والا تدن من الاسد تسلم صحا، یہ ان لا کو داخل کرنا کیا ہو؟ صحیح ہو، تو پھر اس وقت جو ہے آپ اس کو مجزوم کر سکتے ہیں۔ یعنی دیکھو، ایک شرط ہے، ایک جواب شرط ہے، یہاں پر اگر یعنی لا ناہیہ ہو، اس کے لیے لا ناہیہ کیا کرتے ہیں؟ ایک فعل شرط، ایک اس کا جو ہے جزا شرط۔ فعل شرط کے ساتھ جو ہے اگر حرف لا ہو تو اس وقت بعد والے کو مجزوم ہوگا اس بنیاد پر کہ اگر اس کا پہلے والا لا کا مقرون بلا ہو، فعل شرط ایک، دوسرا ایک کہ صحت معنی بھی ہو، دو، اور کسی ایک قیل نے کہا ہے کہ یہ لا ناہیہ کی جگہ پر ان لا کا داخل کرنا بھی کیا ہو؟ صحیح ہو۔ اگر ان لا کا داخلہ کر کے اگر اس کا معنی صحیح نہیں بن رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مجزوم نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ پورا جو ہے خلاصہ کلام یہ ہو گیا۔ دیکھو، بخلاف، اس چیز کے خلاف، لا تکفر تدخل النار، کفر اختیار نہ کرو، تدخل النار، کیوں؟ تاکہ جہنم میں داخل ہو جائے، تو یہ معنی صحیح نہیں بنتا۔ ولا تدن من الاسد، شیر کے قریب مت جاؤ، یاکل کا، وہ آپ کو کھائیں گے، جب شیر کے قریب ہی نہیں جائیں گے تو کھائیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے؟ یہ فإنه ممتنع، یہ ممتنع ہے۔ فإنه لا يصح أن يقال، کیوں ممتنع ہے؟ چونکہ یہاں پر یہ کہنا صحیح نہیں ہے الا تکفر تدخل النار، اگر آپ کافر نہیں ہوں گے تو جہنم میں داخل ہوگا۔ وإلا تدن من الاسد یاکلک، اگر آپ شیر کے قریب نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ شیر آپ کو کھائیں گے، تو یہ غلط ہے، معنی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو، پہلے مثال میں یہ مثالوں کے معنی ذہن میں رکھے تو یہ ہوگا، یہ نا لا تکفر تدخل الجنہ، کفر اختیار نہ کرو تاکہ جنت میں داخل ہو جائے،
اگر آپ یہ کہیں اس کی جگہ پر لا تکفر تدخل النار، کفر اختیار نہ کرو جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ معنی غلط ہوگا. یعنی آپ کفر اختیار ہی نہیں کریں گے تو جہنم میں کیسے داخل ہوگا؟ یہ معنی ہی غلط ہے. لا تدن من الاسد، شیر کے قریب مت جاؤ، یا اکلک، وہ آپ کو کھائیں گے. صحت معنی بنے گا نہیں بنے گا؟ نہیں بنے گا. کیوں؟ چونکہ شیر کے قریب گیا ہی نہیں ہے تو وہ کھائیں گے کیسے؟ لا تدن من الاسد یا اکلک. لیکن اگر اس کی جگہ پر آپ یوں کریں، ان لا کو اس کے شرط کی جگہ پر داخل کریں، مثلا ان لا تکفر تدخل الجنہ، پھر کیا بنے گا؟ معنی صحیح بنے گا. اگر آپ کفر اختیار نہیں کریں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے. الا تدن نہیں، الا تکفر تدخل النار، یہ بھی صحیح نہیں بنے گا. کیوں صحیح نہیں بنے گا؟ چونکہ معنی غلط بن رہا ہے. الا تکفر، اگر آپ کفر اختیار نہیں کریں گے تو تدخل النار، نار میں داخل ہوں گے، یہ معنی غلط بنے گا. یہ لا تکفر کے حوالے سے تھا. اب آ جائیں لا تدن کی طرف. اگر آپ کہیں لا تدن من الاسد، شیر کے قریب مت جائیں، تسلم، آپ محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہو گیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، معنی صحیح بن رہا ہے، آپ حفاظت میں رہیں گے، شیر کے قریب نہیں گیا. الا تدن من الاسد تسلم، اگر آپ شیر کے قریب نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سلامتی ہوگی، یہ بھی معنی صحیح ہے. لیکن اگر آپ یوں کہیں الا تدن من الاسد، آپ شیر کے قریب نہ جائیں، تاکل کا، وہ آپ کو کھائیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ معنی غلط بن جائے گا. تو یہ مراد ہے، ٹھیک ہے. فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَن يُقَالَ، یہ صحیح نہیں ہے. إِلَّا تَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارِ، تدخل النار آنے کی وجہ سے إِلَّا تَكْفُرْ بولنا صحیح نہیں ہے. وَإِلَّا تَدْخُلِ الْجَنَّةِ ہے تو إِلَّا کا آنا کیا ہے؟ صحیح ہے. ایک وَإِلَّا تَدُن مِنَ الْأَسَدِ يَأْكُلُكَ، شیر کے قریب مت جائیں تاکہ وہ آپ کو کھائیں، یہ صحیح نہیں ہے. وَإِلَّا تَدُن مِنَ الْأَسَدِ تَسْلَمْ، یہ صحیح ہے، چونکہ آپ شیر کے قریب نہیں جائیں گے تو سلامتی ہوگی، نہ کہ يَأْكُلُكَ، ٹھیک ہے. وَلِهَذَا، اسی لیے اجمعت السبعۃ، قراء سبعہ نے علی الرفع فی قولہ تعالی، اس قول تعالی میں کیا پڑھا ہے؟ مرفوع کے ساتھ پڑھا ہے. کون سا؟ ولا تمنن تستکثروا، ولا تمنن تستکثروا، یہ اس کو مرفوع کے ساتھ پڑھا ہے. کیوں؟ لأنه لا يصح ان يقال، چونکہ ولا تمنن تستکثر میں صحیح نہیں ہے الا تمنن تستکثر، الا تمنن تستکثر کہنا صحیح نہیں. اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ دیکھو، ولا تمنن، آپ کسی پر احسان نہ کریں، تستکثر، اس نیت سے کہ آپ احسان کریں گے تو آپ کو کیا کرے گا؟ احسان کا بدلہ بہت زیادہ چکائیں گے. مثلا آپ کسی کو ضرورت کے وقت 10,000 دیں گے تو اس نیت سے نہ دیں کہ وہ بعد میں مجھے کتنے دیں گے، 1,00,000 دیں گے، یہ کہنا چاہتے ہیں. ولا تمنن، قرآن کی آیت ہے، یعنی رسول سے خطاب ہو رہا ہے، آپ لوگوں پر احسان نہ کریں، احسان نہ جتائیں، تستکثر، اس عنوان پر کہ لوگ کیا کریں، آپ کو زیادہ اس کے عوض میں زیادہ دے، آپ کے احسان کے عوض میں زیادہ دے دیں، یہ طمع نہ رکھیں، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر کہنا چاہتے ہیں ولا تمنن تستکثروا میں یہاں پر قراء سبعہ نے تستکثروا کو کیا پڑھا ہے؟ مرفوع پڑھا ہے. لأنه لا يصح، چونکہ یہاں پر یہ صحیح نہیں ہے، ان یقال، کیا کہنا صحیح نہیں ہے؟ یہ الا تمنن تستکثر، اگر آپ احسان نہیں کریں گے تو تستکثر، وہ کیا کریں گے؟ آپ کو زیادہ دیں گے. ولیس ھذا بجواب، یہ اس کا جواب نہیں ہے. وانما ہوا، لیکن جواب یہاں پر کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں فی موضع، یہ مصنف کا نظریہ ہے، یعنی یہاں پر مصنف اس تستکثروا میں کہتے ہیں وانما ہوا، یہ جو تستکثر ہے، فی موضع نصب، کس جگہ پر ہے؟ نصب کی جگہ پر ہے. علی الحال من الضمیر فی تمنن، تمنن کے اندر جو ضمیر ہے اس کے لیے حال واقع ہو رہا ہے، اور حال کا جو اعراب ہے وہ کیا ہے؟ منصوب. فکأنہ قیل، تو اگر آپ اس کو اس تمنن کے اندر جو ضمیر ہے اس کے لیے حال قرار دے رہے ہیں محلاً، تو پھر نصب حال قرار دے رہے ہیں، تو پھر یہاں پر معنی کیا ہوگا؟ فکأنہ قیل، گویا کہ اس آیت میں رسول اللہ سے یوں خطاب ہو رہا ہے مصنف کے نزدیک، ولا تمنن مستکثرا، دیکھو آپ احسان نہ کریں اس کے بدلے میں کہ آپ کو لوگ زیادہ عوض دیں گے، زیادہ احسان کریں گے، یعنی عوض احسان آپ کے لیے کیا ہو؟ زیادہ ہو. اس نیت سے آپ احسان
نہ کرے. یہ رسول کو کہہ رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں. ومعنى الآیہ, معنی آیت یوں ہوگا, ان اللہ تعالی نہا نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں کر رہے. کس چیز سے؟ ان یہب شیئا, کسی بندے کو کچھ دے دے. یہب کس کہتے ہیں؟ وہ یعنی دینا, عطا کرنا. کسی بندے کو آپ عطا کریں, وہو یطمع, اس حال میں کہ, یوں ہوا ترجمہ حال کا ہے نا, اس حال میں کہ آپ جب دے رہے ہیں, یطمع, آپ لالچ کر رہے ہیں, طمع رکھ رہے ہیں, کیا؟ ان یتعوض من الموہوب لا, جس کو آپ عطا کر رہے ہیں اس سے عوض پائے, اکثر من الموہوب, جو کچھ آپ نے دیے اس سے زیادہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں, یعنی طمع کر رہے ہیں. میں ابھی 10,000 اس کو دے رہا ہوں ضرورت کے موقع پر, تو یہ طمع کرتے ہوئے دے رہا ہے کہ بھائی یہ مجھے جب واپس کرے گا تو 1 لاکھ دے گا, 10,000 نہیں دے گا. ٹھیک ہے, اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے اللہ. تو ٹھیک ہے, یہاں تک ایک بات کلیئر ہو گئی. یہاں پر جزا قرار دیا, اور اس کو ہم جو ہے حال قرار دے کر اس تمنن کے اندر جو ضمیر ہے اس کو حال قرار دیا, اور معنی اس طرح صحیح بنا دیا, مصنف کہتے ہیں. لیکن مصنف پر کوئی لوگ اشکالات, خود مصنف اشکال کرتے ہیں, اس کا جواب دے رہے ہیں. لوگ مجھ پر اشکال کریں گے, تو آپ نے تو ابھی قرائے سبا کے ذریعے سے لا تمنن تستکثروا کو تو ثابت کر لیا ہے, تو پھر آپ جو حسن بصری ہے قاری قرائے سبا میں سے, یہ قرائے سبا میں سے ہے نہیں, مجھے معلوم نہیں, بہرحال قاری میں سے ہے, قراء میں سے ہے. تو حسن بصری نے کیا پڑھا ہے؟ تمنن تستکثر میں تستکثر کو ہمیشہ کیا پڑھا ہے؟ جزم کے ساتھ, مجزوم پڑھا ہے. تو اس کا کیا کریں؟ آپ ابھی کہہ رہے تھے مرفوع پڑھیں گے اور یہ حال قرار دیں گے, اس تمنن کے لیے ضمیر ہوں گے. اس طرح آپ نے ترجمہ کیا. اللہ نے نہیں کہ اپنے نبی سے کہ آپ طمع زیادہ کرے, جو چیز دے رہے ہیں اس سے زیادہ مطالبے کا. ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں. لیکن حسن بصری کا آپ کیا کریں گے؟ اس نے تو تستکثر کو ہمیشہ کیا پڑھا ہے؟ مجزوم پڑھا ہے, اس نے تو مرفوع پڑھا ہی نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ فَإِن قُلْتَ, اگر کوئی آ کر مجھ سے سوال کرے, کہیں فَمَا تَصْنَعُ بِقِرَاءَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي, حسن بصری کی قراءت کیا, جس میں کیا ہے؟ تستکثر بالجزمی, تستکثر کو کیا پڑھا ہے اس نے؟ جزم کے ساتھ. تو اس کا کیا جواب ہے؟ مصنف فرماتے ہیں قلت, ہم اس کو جواب دیں گے یحتمل ثلاثۃ اوجہ, حسن بصری نے جو جزم پڑھا ہے اس کے اندر کتنی احتمال ہے؟ کتنے احتمال ہے؟ 3 احتمالات ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات احدھا, پہلی بات یہ ہے حسن بصری نے اگر تستکثر کو جزم کے ساتھ پڑھا ہے تو یہ اس نے بدل قرار دیا ہے, تمنن کے لیے بدل قرار دیا ہے. یعنی ان یکون بدلا من تمنن, تمنن کے لیے کیا ہے؟ یہ بدل ہے. کأنہ قیل, گویا کہ اس نے یوں کہا ہے, کأنہ قیل, گویا کہ یوں کہا جاتا ہے, لا تستکثر ای لا ترى ما تعطیہ کثیرا, یعنی رسول سے یوں خطاب ہو رہے, بھئی آپ جو کچھ دے رہے ہیں اس کو بڑا مت جانو, یعنی احسان نہ جتلاؤ. تھوڑا سا دینے کے بعد, یعنی رسول کو یوں کہہ رہا ہے گویا کہ آپ 10,000 دے رہے ہیں نا, تو گویا کہ آپ 10,000 دے کر یہ نہ سمجھو کہ میں نے اس پر بہت بڑا احسان کر دیا, احسان نہ جتلاؤ, یہ مراد ہے بدل قرار دینے سے. کبھی کبھار ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں بھی مساعدہ دیتے وقت لوگ 5,000 دیتے ہیں, پھر اتنے لوگوں کو بلا کر تنگ کرتے ہیں, ٹائم نہیں دیتے, پھر کہتے ہیں ہم نے احسان کی, گویا کہ 5,000 دے کر ہم نے لڑکوں پر احسان کیا. تو یہ اللہ بھی جو ہے اپنے نبی سے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے اس طرح نہ کریں. یعنی لا تمنن تستکثر کا مطلب یہ کہ آپ جو کچھ عطا کر رہے ہیں وہ اس, یعنی جو کچھ آپ احسان کر رہے ہیں اس کو بھی نہ جتلاؤ, اور جو کچھ آپ دے رہے ہیں لوگوں سے توقع رکھ رہے ہیں اس کو بھی زیادہ توقع مت رکھو. دونوں اعتبار سے کہہ رہے ہیں, یعنی آپ جو کچھ عطا کر رہے ہیں وہ بھی بڑا مت سمجھو, نہ جتلاؤ احسان کہ میرے 5,000 سے سب کچھ ہو جائے گا, ایسا بھی نہیں ہے. اور لا تستکثر مستکثرن, یعنی اور لوگوں سے بھی آپ ایسا توقع نہیں رکھے کہ جو ہے آپ کو جو ملیں گے وہ زیادہ ہی ملیں گے, نہیں وہی ہوگا جو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ بدل قرار دینے کی صورت میں اس کا ترجمہ ہے. اس لیے یہاں پر تستکثر کو حسن بصری نے کیا پڑھا ہے؟ مجزوم. والثانی, دوسری صورت, اس نے
اگر یہ مجزوم پڑا ہے تستکثر کو ان یکون قدر الوقف علیہ لکونہ رأس آیت، اس نے شاید اس لیے یہ یوں کہتے ہیں یہاں پر وجہ توجیہ بیان کرتے ہیں، اس لیے شاید اس نے مجزوم پڑا ہے چونکہ وہ مقدر میں وقف کو رکھا ہوا ہے، چونکہ ابتدائی آیت ہے، آیت کی ابتدا ہے، اس لیے فسکنہ لأجل الوقف، تو گویا کہ اس نے وقف کرنے کے لیے تستکثر کو مجزوم پڑا ہو، ثم وصلہ بنیت الوقف، پھر وقف کی نیت سے اس نے کیا کیا، اس کو آگے ملائے ہیں، تو اس صورت میں ممکن ہے اس نے تستکثر اس لیے پڑھا ہو اور حقیقت میں یہ تستکثر نہ ہو، نیت وقف کی وجہ سے اس نے ملایا ہو پہلے وقف کر کے، ابتدائی آیت ہونے کی وجہ سے، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ والثالث، تیسری وجہ ان یکون سکنہ، اگر یہ حسن بصری نے اس کو ساکن پڑھا ہے تو لتناسب رؤوس الآی، یہ باقی آیات جو ہے، یہ جو سورہ کے اندر باقی آیات سب کیا ہے، مجزوم ہے، تو اس نے مناسب سمجھا کہ تستکثر کو بھی کیا کرے، وہ بھی مجزوم پڑھے، یعنی باقی جو آیت جو ہے اسی پر ختم ہو رہے ہیں سارے، یعنی جزم پر ختم ہو رہا ہے، تو اس نے سمجھا میں بھی اس پر کیا کروں، جزم سے ختم کروں، وہی ہے وہ باقی آیت کیا ہے، مثلا مثال دے رہے ہیں فانذر فکبر فطہر فہجر، باقی آیت اس طرح ہے فکبر فانذر فطہر فہجر، تو اس نے سمجھا میں بھی یہاں پر کیا کروں گا، لا تمنن تستکثر، اس نے بھی اس طرح اس کو جزم کراتے ہیں، کیوں، تاکہ باقی آیات میں جزم ہے تو مناسب سمجھا یہاں پر بھی تستکثر کو کیا کریں، مجزوم پڑھے، ٹھیک ہے، یہ تیسری وجہ تھی۔ یہاں سے ہمارا بہت مشکل سے یہ ختم ہو گیا ہے، طلب کے بعد جو فعل مضارع کو جزم دینے والے ایک حروف تھے، ان میں سے پہلا جو طلب تھا جو کہ ایک فعل مضارع کو جزم دیتے تھے، وہ ختم ہو گیا یہاں سے، ٹھیک ہے، یعنی ایک فعل مضارع کو جزم دینے والے 5 حروف تھے، اس میں سے پہلا ختم ہو گیا جو کہ طلب کے بعد تھے۔ الثانی، یہاں سے دوسرا ہے مما یجزم فعلا واحدا، ان چیزوں میں سے، ان حروف میں سے جو جزم دیتے ہیں ایک فعل کو، ان میں سے کیا ہے، لم ہے، وہو حرف ینفی المضارع۔ الثانی مما یجزم فعلا واحدا لم، ان افعال میں، ان حروف میں سے جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان میں سے کیا ہے، دوسرا کیا ہے، لم ہے، وہو، اور یہ لم جو ہے حرف ہے، پہلی بات کیا ہے، یہ لم حرف ہے، ایک ینفی المضارع، مضارع کو نفی کرتے ہیں، یعنی جب لم فعل مضارع، یہ دوسری بات ہے، لم پہلی بات کیا ہے، یہ حرف ہے، دوسری بات ینفی المضارع، فعل مضارع پر داخل ہوں گے تو پھر کیا معنی دے گا، نفی کا معنی دے گا، پہلے یضرب ماریں گے، جب لم آ جائے فعل مضارع پر تو کیا ہوگا، لم یضرب، اس نے نہیں مارا، نفی کیا اس نے، پہلے کہہ رہے تھے یضرب، وہ ماریں گے، اب نفی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَقْبَلُهُ ماضی وَيُقَلِّبُهُ، وَيَقْلُبُهُ پڑھ سکتے ہیں، یہ وَيَقْلُبُهُ ماضیاً۔ تیسری صفت اس کے اندر جو صفت یہ ہے، خصوصیات یہ ہے کہ وہ فعل مضارع کو کیا بنا دیتے ہیں، ماضی، جیسے کہ یضرب، ماریں گے، لم یضرب کہنے سے کیا ہو گیا، یعنی نہیں مارا، ماضی بن گیا، کقولی کا، جیسے یہاں پر مثال ہے کقولی کا، جیسے کہ یہ قول، آپ کا یہ قول، لم یقم، پہلے یقم کا مطلب کیا تھا، کھڑے ہوں گے، اب یہاں کہہ رہے ہیں لم یقم، یعنی وہ کھڑا نہیں ہوا، ولم یقعد، وہ نہیں بیٹھا، دیکھو پہلا لم حرف ہے، دوسرا نفی کیا فعل مضارع کے معنی کو، تیسرا جو ہے فعل مضارع کو ماضی میں کنورٹ کیا، چینج کیا۔ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ایسا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، لم یلد کا معنی کیا ہے، یعنی اللہ پیدا ہی نہیں ہوا، یعنی لم یلد، وہ پیدا ہی نہیں ہوا، نفی کیا، یلد کا معنی ہے پیدا ہونا، جب حرف لم داخل ہوا تو جزم دیا لم یلد، وہ پیدا ہی نہیں ہوا، ماضی میں کنورٹ کر دیا۔ ولم یولد فعل مضارع، اور نہ پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لم یلد، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا، اس سے کوئی پیدا ہوں گے، یہ بھی ٹھیک ہے۔
लम यलिद वलम यूलद। अस्सालिस ये ख़त्म हो गया। यहाँ लम जो है हर्फ है और मुज़ारे के माना को चेंज किया है माजी में, और ये साथ साथ जो है नफ़ी फ़ेल है मुज़ारे भी है और मजज़ूम भी करार दिया है। लम यलिद वलम यूलद दोनों में मजज़ूम फ़ेल मुज़ारे। ठीक है। अस्सालिस तीसरा, लम्मा उख्तहा। लम्मा उख्तहा लम्मा है यानी हुरूफ उन हुरूफ में से जो एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते 5 थे, उनमें से तीसरा क्या है? लम्मा है। लम्मा लम्मा उख्तहा जो कि लम के उख्त है, लम के उख्त। का क़ौलिही ताला, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कौल है, लम्मा यक़ज़ी मा अमरा। यहाँ पर क्या है? यक़ज़ी फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम बिलम्मा। ठीक है। बल लम्मा यज़ूक़ुल अज़ाब, यहाँ यज़ूक़ु फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम भी लम्मा है। ठीक है। अब यहाँ पर ये अभी यहाँ से आगे शुरू होंगे। 4 चीज़ें ऐसी है जिसमें लम और लम्मा मुश्तरक है, 4 चीज़ें ऐसी है जिसमें लम और लम्मा अलग है, अलहदा है। तो यानी लम और लम्मा के बारे में आपको कोई सवाल करे कि मुश्तरकात क्या है और उनके जो अलग होने की मुफारक़ात क्या है, तो आप बता दें 4 चीज़ों में लम और लम्मा का हुक्म एक है, 4 चीज़ों में लम और लम्मा का हुक्म अलग है। मुफारक़ात और मुश्तरकात, मुफ्तरक़ात और मुश्तरकात जिसे कहते हैं अरबी में। व तुशारिकु फ़ी अर्बअति उमूरिन, लम्मा मुशारिक है, शिरकत रखते हैं, साथ है किस में? 4 उमूर में लम के साथ। वही है वो चीज़ क्या है? तुशारिक ख़ुद बता रही है। ठीक है। तुशारिक तफ़ाउल है, दो बैन दो कस, 2 चीज़ों को बयान करते हैं। ठीक है। यानी लम्मा लम के साथ मुशारिक है किस चीज़ में? फ़ी अर्बअति उमूरिन, 4 चीज़ों में। वही है वो 4 चीज़ें क्या है? अरबा। अल हरफियतु, हर्फ होने में, लम्मा भी हर्फ है, लम भी क्या है? हर्फ है, दोनों एक है। वल इख्तिसासु बिल मुज़ारे, ये दूसरी चीज़, लम्मा भी फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होते हैं, लम भी किस पर दाखिल होते हैं? फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होते हैं, दोनों एक ही है इसमें, मुख्तस ब फ़ेल मुज़ारे होने में। 2 व जज़्मुहु, तीसरा, लम्मा भी फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होकर जज़्म देते हैं, लम भी फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होकर जज़्म देते हैं। 3 व क़ल्बु ज़मानी इलल मुज़ी, चौथी चीज़, फ़ेल मुज़ारे को ज़मान माजी में चेंज करना। लम्मा भी फ़ेल मुज़ारे को माजी में चेंज करते हैं, लम भी फ़ेल मुज़ारे को माजी में चेंज करते हैं। ये 4 जो मुश्तरकात थे ख़त्म हो गई। व तुफ़ारिक़ुहा, और लम्मा लम के साथ जुदा है किस में? फ़ी अर्बअति उमूरिन, 4 चीज़ों में। अहदुहा, उनमें से पहली चीज़, लम और लम्मा में जो इफ्तराक़ात है, पहली चीज़, अन्नल मनफ़िय्य बिहा मुस्तमिर्रुन अल इंतिफ़ा इला ज़मनिल हाल बिख़िलाफ़िल मनफ़ी बिलम। देखो लम भी नफ़ी करने के लिए आते हैं ना, अभी हमने कहा, और लम्मा भी नफ़ी करने के लिए आते हैं, लेकिन जो है लम की नफ़ी जो है ख़ास है और लम्मा की नफ़ी जो है अलग तरीक़े से है। वो यूँ कहते हैं, देखो, अन्नल मनफ़िय्य बिहा मुस्तमिर्रुन अल इंतिफ़ा इला ज़मनिल हाल, लम्मा अगर किसी चीज़ की नफ़ी करते हैं तो फिर क्या है? ये मुस्तमिर रहता है यहाँ तक कि ज़मन हाल, आज तक। मसलन लम्मा जिस चीज़ की नफ़ी करे तो यानी ज़मन हाल तक, जिस वक़्त से नफ़ी हुई है अब तक वो क्या है? नफ़ी है। बिख़िलाफ़िल मनफ़ी बिलम फ़इन्नहु क़द यकून मुस्तमिर्रन व क़द ला यकून, यानी व क़द यकून मुनक़तिअन। लम से जो नफ़ी करते हैं मुमकिन है वो हाल तक भी हो, मुमकिन है हाल तक ना हो। ठीक है। देखो ये खारिज में सुनो, लम और लम्मा में पहला फ़र्क ये बयान किया, लम भी नफ़ी के लिए, लम्मा भी नफ़ी के लिए। लेकिन लम जो नफ़ी करते हैं कभी मुमकिन है जिस वक़्त से नफ़ी किए आखिर तक अबदुल आबाद हमेशा नफ़ी के लिए हो, ये भी मुमकिन है। और मुमकिन है कि नफ़ी किया, अभी नफ़ी किए लेकिन थोड़ी देर बाद ख़त्म हो गई हो, ये किस में है? लम में। अहसन। लम्मा में ये नहीं है, लम्मा में जो नफ़ी है वो मुस्तमिर है, उसमें ख़त्म होने वाली नाम नहीं है। ठीक है, ये मुराद।
أن المنفي بها مستمر الانتفاء إلى زمن الحال. لما یہ احدها میں ان المنفی بها کی جو ضمیر ہے وہ لما لکھ کے رکھے چونکہ آپ کو اشتباہ ہو سکتے ہیں. ان المنفی بها لما کی جو نفی ہے مستمر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کب تک؟ الانتفاء الى زمن الحال جب سے نفی کی ہے اب تک کیا ہے وہ نفی ہے. بخلاف المنفی بلم لم کے نفی کے خلاف. فإنه چونکہ یہ لم کے جو نفی ہے قد یکون مستمرا کبھی مستمر ہوتا ہے. مثل لم یلد اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے تو یہ مستمر ہے یعنی جب سے لم یلد ہے اب بھی کیا ہے لم یلد ہے اور ابھی بھی آگے بھی لم یلد رہیں گے یہ بھی ہو سکتے ہیں. وقد یکون منقطعا کبھی لم سے جو نفی کرتے ہیں نا وہ ممکن ہے ہمیشہ کے لیے نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے. مثل جیسے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ اس کچھ زمانہ ایسا تھا کہ وہ شے مذکور بھی نہیں تھا قابل ذکر نہیں تھا. انسان پہلے قابل ذکر نہیں تھا پھر نطفہ کے ذریعے سے ہم نے اس کو کیا دیا وجود دیا. نطفہ سے پہلے اس کا قابل ذکر نہیں ہے. مثلا ابھی جو دنیا میں نہیں آئے نطفہ نہیں بنا اس کا قابل ذکر ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ابھی آنے والے ہیں لیکن بعد میں ہم نے اس کو کیا بنایا قابل ذکر بنا. تو یہاں ہماری شاید مثال کس میں ہے لم یکن شیئا مذکورا. انسان کچھ دہر کے لیے قابل مذکور نہیں تھا لیکن یہ دہر ہمیشہ قابل مذکور رہا ناقابل مذکور رہا یا کچھ مدت کے بعد قابل مذکور ہوا. ہاں کچھ مدت کے لیے ناقابل مذکور تھا لیکن اب جب وجود آیا ہے منی اس کا ٹھہر گیا ہے اس دنیا میں آ گیا ہے تو یہ قابل ذکر نہیں ہے. تو یعنی لم یلد میں ہمیشہ نبی کی ولادت کی اللہ کے لیے. لیکن یہاں دوسری مثال میں لم جو ہے تھوڑی مدت کے لیے نبی کی قابل ذکر نہیں تھا انسان کچھ زمانے میں لیکن جب بعد زمانے کے مرور کے ساتھ ساتھ یہ قابل ذکر بن گیا. لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا یعنی لأن المعنى معنی یہ ہو گیا أنه كان بعد ذلك بعد الدهر بعد مرور الزمن شیئا مذکورا وہ کیا ہو گیا قابل ذکر بن گیا. ومن ثم اسی لیے امتنع ان نقول منع ہے کہنا لما یقم ثم قام. یہ نہیں کہہ سکتے لما یقم وہ کھڑا نہیں ہوا پھر کھڑے ہو گئے یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ لما فیہ من التناقض چونکہ اس میں تناقض پایا جاتا ہے. لما کس کے لیے آتے ہیں مستمر نفی کے لیے آتے ہیں. تو آپ لما تقم ثم قام نہیں پڑھ سکتے پہلے کھڑا نہیں ہوا ابھی کھڑا ہوا یہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. وجاز لم یقم ثم قام لیکن آپ لما یقم ثم قام کی جگہ پر لم یقم ثم قام کہے تو کیا ہے جائز ہے چونکہ لما نفی مستمر کے لیے آتے ہیں اس لیے جائز نہیں ہے. لم جو ہے مستمر کے لیے بھی ہے منقطع کے لیے بھی ہے تو یہ منقطع کے لیے ہے یعنی پہلے کھڑے نہیں تھے اب کھڑا ہو گیا. یہ لم یقم ثم قام یہ جائز ہے لم میں جائز ہے لما میں جائز نہیں. اب یہ وجہ سامنے آ گئی نا. والثانی دوسرا فرق ان لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها. لما جو ہے تؤذن کا مطلب ہوتا ہے لفظی اذان جو کہتے ہیں نا اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا بتانا دوسروں کو. ان لما تؤذن كثيرا زیادہ تر اعلان کرتے ہیں بتوقع ثبوت ما بعدها اپنے بعد کے کیا ہونے پر ثبوت و وقوع ہونے پر. لما کے بعد جو فعل آئے گا اس کے وقوع اور ثبوت پر دلالت کرتے ہیں. ولم لا تقتضی ذلك لیکن لم ایسا تقاضا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. نحو بل لما یذوق عذاب یہ یہاں پر لما کی مثال ہے. لما یذوق عذاب انہوں نے ابھی تک عذاب کا مزہ نہیں چکھا. ای الی الان لم یذوقوه ابھی تک انہوں نے کافروں نے عذاب جہنم نہیں چکھا ہے لیکن وسوف یذوقونہ ان قریب وہ مزہ چکیں گے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ توقع ثبوت ہے بعد لما کافر ابھی عذاب نہیں چکے ہیں لیکن بعد میں عذاب چکیں گے عذاب کا مزہ چکیں گے. ولم لا تقتضی ذلك لم ایسا تقاضا نہیں کرتا. ذکر هذا المعنى الزمخشری اس معنی کو کس نے کیا ذکر کیا ہے زمخشری صاحب کشاف نے. والاستعمال والذوق یشہدان بھی اور ہمارے دوسری دلیل یہ ہے کہ استعمال اور ذوق سلیم اس بات کی کیا
گواہی بھی دیتے ہیں اس بات کی جو ہم نے ابھی کی ہے۔ لما میں جو ہے بعد میں وقوع اور ثبوت پر دلالت کرنے پر استعمال کرتے ہیں اکثر، اور لم ایسا استعمال نہیں کرتے ہیں یہ۔ والثالث تیسرا ان الفعل يحذف بعدها، يحذف بعدها، یعنی بعد لما فعل کا حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یقال یوں کہا جائے گا هل دخلت البلد، کیا کوئی آپ سے سوال کرے کیا آپ ابھی منطقے میں گاؤں میں داخل ہوا ہے؟ فتقول آپ کہیں گے قاربتها ولما، قریب ہوا ہے لیکن ابھی داخل نہیں ہوا۔ یعنی کوئی آپ سے کہتے ہیں نا آپ اپنے گاؤں میں داخل ہوا نہیں ہوا، آپ جا رہے تھے سفر میں، کسی نے فون کر کے پوچھا آپ اپنے گاؤں پہنچا نہیں پہنچا، کہتے ہیں قریب ہوا ہے لیکن ابھی داخل نہیں ہوا، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ قاربتها ولما، یہ کہنا آپ کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ فتقول قاربتها ولما تريد ولما ادخلها، آپ کیا چاہتے تھے؟ یعنی ابھی داخل نہیں ہوئے، تو یہاں پر قاربتها ولما کہہ کر آپ کے لیے فعل کو حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ قاربتها، میں قریب ہوا ہوں اپنے گاؤں تک، گاؤں کے قریب ہوا ہوں، لیکن ولما ادخلها، ادخلها کو آپ نے کیا کیا ہے؟ یہاں پر حذف کیا ہے، یعنی ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے۔ ولا يجوز قاربتها ولم، آپ یہاں پر قاربتها لما پڑھنا جائز ہے، قاربتها لم پڑھنا جائز نہیں ہے، چونکہ اس کے بعد فعل کا حذف رکھنا جائز نہیں ہے لم میں۔ والرابع، یہی ہے نا؟ جی جی ہاں، والرابع چوتھا جو فرق ہے مفارقات میں سے لم و لما، انہا یہ لما لا تقترن بحرف شرط بخلاف لم، یہ حرف شرط کے ساتھ مل کر نہیں آتے، یعنی یہ حرف شرط اس میں داخل نہیں ہوتے، بخلاف لم، لم کے خلاف۔ تقول جیسے آپ پڑھتے ہیں ان لم تقم قمت، ٹھیک ہے، ان لم تقم قمت، اگر آپ کھڑا نہیں ہوں گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ولا يجوز ان لما تقم قمت، یہ پڑھنا جائز نہیں ہے، لما میں لما تقم قمت پڑھنا جائز نہیں ہے، لم میں کیا ہے؟ جائز ہے، چونکہ ان کا جو ہے یہ لم کا جو ہے حرف شرط کے ساتھ مقترن ہونا صحیح ہے، لما کا ان حرف شرط کے ساتھ مقترن ہونا صحیح نہیں ہے، اس لیے ٹھیک ہے۔ یہ جوازم ثانی یہ رکھے، یہ جو ہے ٹائم کافی لے گا چونکہ وہ مثالیں بھی ہیں ساتھ، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطاہرین۔